اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ رومی مغلوب ہو گئے قریبی ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہو جائیں گے۔ سورہ مبارکہ روم، یہ سورہ سن 615 عیسوی میں نازل ہوتا ہے، جب ایرانیوں نے رومیوں پر حملہ کیا تھا اور ایرانی غالب آ گئے تھے اور رومی شکست کھا گئے تھے۔ یہ واقعہ 615 میلادی عیسوی میں پیش آیا، اور اسی سال یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا ہے۔ اس میں فرمایا غلبت الروم، رومی حکومت اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ آیت نازل ہو رہی تھی، اس وقت روم کی حکومت ترکیہ، اردن، شام، فلسطین، ان تمام علاقوں کے اوپر روم کی حکومت تھی۔ اور اس وقت عراق میں اور ایران میں، موجودہ عراق اور ایران میں ایران کی حکومت، ان میں لڑائی ہوتی ہے۔ ایران نے حملہ کیا، اس زمانے میں ایران کا بادشاہ خسرو نام کا بادشاہ تھا۔ خسرو بادشاہ نے حملہ کیا رومیوں پر، اور فلسطین، شام، اردن، یہ علاقے جو ہے وہ پھر رومی یہاں سے شکست کھا گئے۔ اس شکست پر، رومیوں کے شکست پر، مسلمان جو ہے وہ غمزدہ تھے۔ ایرانیوں کے فتح پر، چونکہ ایرانی جو ہے وہ اس زمانے میں وہ آتش پرست تھے، وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے، وحی کو نہیں مانتے تھے، مشرکین کا ہم مذہب تھا، ہم عقیدہ تھا۔ اس وجہ سے مشرکین جو ہے وہ ایرانیوں کے نزدیک تھے۔ رومی مسیحی تھے، وحی نبوت قیامت کو مانتے تھے۔ مسیحی جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ قریب المذہب تھے، اور مجوسی جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ قریب المذہب تھے۔ اس لیے ایرانیوں کا غالب آنا اور مسیحیوں کا شکست کھانا، اس سے مسلمان جو ہے وہ غمزدہ ہو گئے۔ غلبت الروم فی ادنی الارض، نزدیکی علاقوں میں، یعنی اس وقت جو یہ آیت نازل ہو رہی ہے مکے میں، مکے سے نزدیکی علاقے یہی شام، فلسطین ہے۔ یہ علاقے جو ہے وہ روم کی سلطنت کا حصہ تھا،
اس زمانے میں۔ اس آیے مبارکہ میں فرمایا غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہو جائیں گے۔ رومی فی بضع سنین، چند سالوں میں یہ غالب ہونے والے ہیں۔ مکے میں یہ پیشن گوئی ہوتی ہے قرآن مجید کی طرف سے، رومی اگرچہ شکست کھا گئے ہیں لیکن چند سالوں میں یہ فاتح ہوں گے۔ فی بضع سنین، لفظ بضع عربی اصطلاحات میں 3 سے 9 سال تک کے عرصے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 3 سال سے 9 سال تک کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے فی بضع سنین، آنے والے تقریباً 9 سالوں کے اندر، یوں کہہ دیجیے 9 سالوں کے اندر۔ 9 سال پورا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، 5 سال 6 سال 8 سال بھی ہو سکتا ہے، لیکن 9 سالوں کے اندر بضع سنین کا ترجمہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں، آئندہ آنے والے 9 سالوں کے اندر رومی فاتح ہوں گے ایرانیوں پر۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ اور چند سالوں میں وہ غالب ہو جائیں گے، اور پہلے بھی اور بعد میں بھی اختیار کل اللہ کو حاصل ہے۔ اہل ایمان اس روز خوشیاں منائیں گے، اس روز جب رومی فاتح ہوں گے، جب مسیحی فاتح ہوں گے، مومنین خوشیاں منائیں گے کہ ہمارا قریب المذہب لوگ فاتح ہو گئے۔ بنصر اللہ کی مدد پر اللہ جسے چاہتا ہے نصرت عطا فرماتا ہے، اور وہ غالب آنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ اور یہ پیشن گوئی قرآنی معجزات میں سے اہم ترین معجزہ ہے۔ یہ پیشن گوئی ہو گئی اور فرمایا آگے آنے والے 9 سالوں کے اندر، فی بضع سنین، چند سالوں میں، یعنی 9 سالوں کے اندر رومی غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ اس پیشن گوئی کے بالکل مطابق جو ہے وہ رومی جو ہے سن 624 عیسوی میں فاتح ہو گئے، یعنی 9 سال کے اندر، 9 سال کے اندر رومی جو ہے وہ پھر ان لوگوں نے ایرانیوں پر فتح حاصل کیا، کیونکہ پہلے مشرکین جو ہے وہ ایرانیوں کے فتح کو اپنی حقانیت کی دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے، تو مومنین آزردہ خاطر تھے، اور اب رومیوں کے فتح پر جو ہے وہ مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ فتح و شکست کا جو وعدہ ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کوئی اگر وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرنے کے چند ایک عوامل ہو سکتے ہیں۔ وعدے کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے،
چند باتوں کی وجہ سے، ان میں سے کوئی ایک بات بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود نہیں ہے، لہٰذا یہاں وعدہ خلافی ممکن نہیں ہے۔ پہلی بات، کسی کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے لیکن اس وعدے کے اوپر عمل کرنا اس شخص کے لیے ممکن نہیں ہوتا، مجبور ہوتا ہے وعدہ خلافی کے اوپر۔ جی، اللہ تعالیٰ کے لیے اس قسم کی کوئی مجبوری نہیں آ سکتی کہ مجبوراً وعدہ خلافی کرے۔ دوسری بات، وعدہ خلافی اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کا کوئی مفاد ہو۔ وعدہ خلافی میں وعدہ کر بیٹھا لیکن بعد میں پتہ چلا اس وعدے میں اس کا مفاد نہیں ہے تو وہ اس وعدے کے خلاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے، اللہ کسی مفاد کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر مفاد سے بے نیاز ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ اللہ نے خبر دی ہے، یہ اللہ کی خبر سچ ہے، سچ خبر ہے، سچی خبر ہے، یہ خبر جھوٹ نہیں ہو سکتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے وعدے کے خلاف نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لوگ دنیا کے ظاہری زندگی کے بارے میں جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور اس طرح خلاف ورزی کرنا اللہ تعالیٰ کے نشان کے خلاف ہے۔ لیکن لوگ دنیاوی زندگی کے ظاہری آن بان کو جانتے ہیں، ظاہری شکل و صورت کو جانتے ہیں، زندگی کے اسرار کو نہیں جانتے کہ یہ زندگی کیا ہے، یہ زندگی کے راز کیا ہے، اس کے اسرار و رموز کیا ہے۔ یہ انسان، یہ خود انسان کو بھی انسان نہیں سمجھتا، انسان کو بھی نہیں سمجھتا۔ جی، ظاہراً من الحیات الدنیا، یہ صرف مادی حساب سے حیات دنیا مادی ہے، مادی اعتبار سے لوگ اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ ہم کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، رہن سہن کے لیے آسائش کی ضرورت ہے۔ حیات دنیا ان چیزوں سے عبارت ہے، ان کی معرفت اور ان کی پہچان دنیا کی ضرورتوں سے عبارت ہے۔ لیکن یہ ضرورت کس کو ہے؟ انسان کو۔ خود انسان کیا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ آج کل کی دنیا میں سائنسی ترقیوں سے انسان کی فزیکل اسرار کو جاننے لگا ہے، اور انسان کی جسم کی ساخت و بافت کو جاننے لگا ہے کہ انسان کے جسم کو بنانے کے لیے اور اس کے بقا کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے۔ مثلاً وہ سیل کی دنیا میں جھانک کر کے دیکھا ہے اور مادی انسان کے مادی پہلو میں عجائبات کو دیکھ کے حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں۔ ایک سیل ہے جس کو
کئی لاکھ مرتبہ بڑا کرنے کے بعد نظر آتا ہے، اس سیل کے اندر ایک کائنات موجود، ایک کائنات جس کو ایک کئی لاکھ مرتبہ بڑا کرنے کے بعد دیکھ سکتا ہے انسان، اتنا چھوٹا ہے سیل خلیہ، اس میں ایک دنیا، ایک کائنات ہے۔ ویسے تو انسان کے بارے میں کہتے ہیں اَتَحْسَبُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ انطوى العالم الأكبر، کیا تو خیال کرتا ہے کہ تو چھوٹا سا جسم ہے، تیرے وجود کے اندر پوری کائنات سمویا ہوا ہے، پورے وجود میں۔ بات ادھر ہم پورے وجود کی بات نہیں کرتے، ایک سیل کی بات کرتے۔ ایک سیل کے اندر 1000 پاور ہاؤس ہے، پاور ہاؤس 1000، ہر پاور ہاؤس بڑے بڑے شہروں کی طرح مانند اس میں مشینریز ہے، جی، مثلا لندن اور کراچی اور واشنگٹن کی طرح بہت بڑے بڑے شہروں، 1000 پاور ہاؤس، ہر پاور ہاؤس اس سیل میں جو 1 لاکھ بڑا کرنے کے بعد نظر آتا ہے۔ انسان کے مادی پہلو کو جان کر کے دیکھا ہے آج کل کے انسان، اور حیران اور پریشان ہے، اور ابھی تجربات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک سے ماہر نفسیات نے کتاب لکھی ہے، الیکسس کاریل نام ہے، الانسان، عربی ترجمہ ہے کتاب کا، الانسان ذالک المجہول، انسان موجود ناشناختہ، اور کتاب کا نام ہے نامعلوم انسان، الانسان ذالک المجہول، نامعلوم انسان۔ انسان کا مادی وجود نامعلوم ہے ابھی اس انسان کے لیے، جی، حتیٰ کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، حیات دنیا میں سے صرف ظاہری باتوں کو جانتے ہیں، حیات دنیا کی بھی باطنی باتوں کو نہیں جانتے، جی جی۔ رہا اس انسان کا مادی وجود کے پیچھے جو حقیقی واقعی انسان ہے، واقعی انسان، اس تک تو یہ دنیا جو ہے وہ پہنچنا تو دور کی بات ہے، اس تک پہنچنے کا پروگرام بھی نہیں ہے، جی، سوچ بھی نہیں ہے۔ انسان کے انسانی پہلو کو وہ سمجھنے کی کوشش کریں، وہ اس طرف نہیں جاتے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اگر انسان کے داخل مادی انسان کے ماورا میں جو انسان پوشیدہ ہے، اس مادی انسان کے ماورا میں جو انسان پوشیدہ ہے، تو پھر راز حیات منکشف ہو جاتا ہے۔ جب راز حیات منکشف ہو جاتا ہے تو اس دنیا کی اس زندگی کو حیثیت نہیں رہتی، جی، وہ اس ابدی زندگی اس کے سامنے آ جاتی ہے، ابدی راز حیات، ظاہر سے ہٹ کے راز حیات انسان کو اگر پہچان شروع کر دے تو پھر وہ آخرت سے غافل نہیں ہو سکتے۔ وہ راز حیات کو جاننے کے بعد پتہ چلتا ہے یار زندگی تو ادھر ہے، آنے والی زندگی ہے جو ختم نہ ہونے والی ابدی زندگی ہے، یہ 2 دن کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس راز حیات کے جاننے والے نے کیا قیمت دی ہے اس دنیا کو، اور دنیا کے بارے میں فرمایا یہ دنیا میرے نزدیک بکرے کی چھینک سے بھی زیادہ مکروہ ہے، بکرے کی چھینک، کیا تشبیہ ہے،
بکرے کی چھینک کے ساتھ آپ وہ کریں کوئی موازنہ نہیں، اس سے بھی زیادہ ازہد عندی من عطفت عنز۔ راز حیات کے جاننے کے بعد یہ ظاہراً من الحیات دنیا کے بارے میں یہ موقف اختیار ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا، یہ زندگی کیا چیز ہے، یہ دنیا کیا چیز ہے۔ البتہ یہ بات ذہن سے غائب نہ ہو کہ ہم جب اس دنیا کی اہمیت کے قائل نہیں ہے تو اس دنیا کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آخرت کے مقابلے میں اختیار کی جاتی ہے۔ لیکن اگر اس دنیا کو آخرت کے لیے اختیار کیا جائے تو پھر یہ دنیا بھی قیمتی ہے، وہ بتا چکا ہوں آپ کو کئی بار۔ اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون۔ کیا انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو برحق اور معینہ مدت کے لیے خلق کیا ہے، اور لوگوں میں یقیناً بہت سے ایسے ہیں جو اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے دل میں، فی انفسہم اپنے اندر، اپنے وجود میں، اپنے تئیں غور و فکر نہیں کیا، فی انفسہم اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، یہ آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان میں جو کائنات ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے برحق پیدا کیا ہے۔ اس کی تخلیق جو ہے وہ مبنی بر حق ہے۔ اس کائنات میں اگر انسان غور کرے، فکر کرے، اس کائنات کے ساخت اور بافت میں انسان مطالعہ کرے، اور کرتے بھی ہے، اور بہت کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس نظام کائنات کو دور دور تک دیکھ لیا ہے، دور دور تک، اور کل کائنات کے نظام کو بھی کسی حد تک سمجھ لیا ہے، دیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، لیکن اس میں غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے کہ اس کائنات کی جو تدبیر ہے، کائنات کی جو تدبیر ہے، یا اس کائنات کے اوپر جو قانون حاکم ہے اس میں غور نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے وہ از خود وجود میں آیا، یہ کائنات از خود وجود میں آیا، اتفاقیہ طور پر وجود میں آیا، اور بیٹھے بیٹھے وجود میں آیا، یہ بات کرتے ہیں۔ اتفاقی چیزیں اتفاقی ہوتی ہیں، وہ اس میں نہیں جاتے، چونکہ اس میں جانے سے وہ پھر پابند ہو جاتے ہیں مذہب کے، حلال حرام جائے، وہ نہیں چاہیے انسان کو، وہ نہیں چاہیے، اس لیے ان کا ذہن ادھر جاتا ہی نہیں، کام بھی نہیں کرتا، متنفر رہتا ہے اس چیز سے۔ یار ادھر جاتے ہیں تو انسان پابند ہو جاتا ہے، اور کیا کرنا پڑتا ہے، کیا چھوڑنا پڑتا ہے، کچھ نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اس کائنات کا بھرنا، وہ جو نظریہ رکھتے ہیں کہ اتفاقاً وجود میں آیا ہے کائنات، اور کائنات کی تدبیر بھی طبیعی ہے، طبیعی مادی طبیعت کے تقاضے ہوتے ہیں، اور اس تقاضوں کے مطابق چل رہے ہیں، کسی چلانے ولانے والوں کی ضرورت نہیں ہے، طبیعت ہے، طبیعت ہے۔
نیچرل چیزیں ہیں، اس کا طبیعی تقاضا یہی ہے، طبیعی تقاضا یہی ہے، اور اس طبیعی تقاضا کے تحت یہ کائنات چل رہا ہے۔ اس قسم کے وہ لوگ فکر کرتے ہیں، سوچ کرتے ہیں، اور پھر وہ اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے جو اس کائنات کے اوپر حاکم ہے۔ جی، کہتے ہیں ایک تھیوری ہے، ایک نظریہ ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ کہتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا تھا کسی زمانے میں، اربوں سال پہلے دھماکہ ایک ہوا تھا، اس دھماکے سے یہ کائنات وجود میں آیا۔ وہ دھماکہ اس پر کتنا وقت لگا تھا؟ وہ کہتے ہیں اس دھماکے کے اوپر سیکنڈ کے 7 اربویں حصہ وقت لگا تھا۔ 7 ارب حصہ ایک سیکنڈ، یعنی وقت نہیں لگا تھا۔ اور اس طرح کہتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا، اور لیکن پھر کہتے ہیں اس دھماکے میں اگر جو نظام قائم ہے اس میں ارب وہ حصہ ایک سیکنڈ کا فرق آتا تو یہ کائنات وجود میں نہ آتا۔ اس دھماکے میں، اس تخلیق میں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس آیت کی تشریح اس بگ بینگ کے نظریے کے تحت نہیں کر رہے ہیں، بالمناسبت ذکر کرتے ہیں کہ یہ دھماکہ بھی، اس میں بھی ایک نظام قائم ہے، ایک نسبت قائم ہے، ایک قانون حاکم تھا بقول ان کے، اس میں بھی ایک قانون حاکم تھا، ایک نظام اس کے اوپر حاکم تھا، تب یہ دھماکہ جو ہے کائنات کی تشکیل میں کامیاب۔ باقی آئندہ انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔